آئیے حضرات ذی وقار جڑا میں پیغام دینا چاہنا. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آ گئی جی اللہ دی مدد. وعدے اللہ نے میں کردہ, اللہ وعدے کردہ ہے. گل سنو, اب بڑے بندے یقین کرو کہندے نے شیخ صاحب نمازاں بھی پڑھنا, روزے بھی رکھنا, کسے نہ وعدی کاٹھی بھی نہیں کرتا. وہ کسے ویلے نہ انہاں دے ذہن وچ خیال آ جاندا ہے خرے اللہ ساڈیاں نیکیاں بھی قبول کردا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں رب دا ساڈے ول دھیان ہی نہیں. اچھا حاجی صاحب اے جڑا سوال ہے نا, اے ماں عائشہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں کیتا سی کہ کئی بندے نیکیاں بھی کردے نے, رب دا بھی کردے نے, پھر بھی ازمائشاں تکلیفاں چ رہندے نے تے اندر نہ ایک پڑتھو ہی لگا رہندا ہے, پتہ نہیں نیکیاں قبول بھی ہون رہیاں کہ نہیں, پتہ نہیں مالک دا ساڈے ول دھیان بھی ہے کہ نہیں. اللہ دے نبی علیہ السلام انہاں بندیاں دے بارے تہاڈی رائے کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ جننے سچے اے مومن نے, انہاں ورگا سچا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی ایمان دی نشانی ہے کہ بندہ سب کچھ جردہ جائے, اللہ وال ودہ جائے. خیر فرمایا آ گئی جی اللہ دی مدد تے مکہ فتح ہو گیا ہے. اور اینا اکھانا تسی ویکھ لیا ہے, جوک در جوک تے شوق در شوق جڑے نے لوگ دین اندر داخل ہو رہے نے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے نے, قبیلے آندے قبیلے آ رہے نے. تے ہن تسی پتہ کی کرنا ہے؟ لو جی ایتھے کہ گل لیا کے ہن میں نماز کھڑی کرنی ہے, توجہ فرمایا ویکھ لو رونقاں لگ گئیاں نے. ہن تسی جشن نہیں منانے, ہن تسی جلوس نہیں کڈنے, ہن تسی اے نہیں سمجھنا کہ میں کوئی بڑا بلند و بالا ہو گیا. فرمایا اللہ نے رونقاں لا دتیاں نے, تسی کی کرنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر, زیادہ تو زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے تے زیادہ تو زیادہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. ساڈے ملک پاکستان اندر جڑا مذہبی زندگی دا بیڑا گرک ہویا نا, بڑے بڑے پیشوا, آئے دن جلوس, آئے دن جشن, آئے دن ہلڑ بازیاں. اگر ساڈے مذہبی لوگاں نو اے تین ایتاں سمجھ آ جان, اللہ دی قسم ہے ساڈے ملک چ ہلڑ بازی ختم ہو جائے. ساڈے سیاسی لوگاں نو کتے اے سورۃ النصر سمجھ آ جائے, ساڈا ملک امن دا گہوارہ بن جائے. اللہ فتح دوے, اللہ غلبہ دوے, اللہ عزت دوے, اللہ دولت دوے, اللہ پیسہ دوے, اللہ عہدہ دوے, اللہ شان و شوکت دوے, اور رب فراخی دوے تے ہلڑ بازی نہیں کری دی. اے آوارگی اور اے جلوس اے دین اسلام دا مزاج نہیں. فرمایا سونے اپنی اکھاں نہ سانیاں رونقاں ویکھ لیاں جے نا, فسبح بحمد ربک واستغفر. ہن میں اپنے اللہ دی پاکی بھی بیان کر دے رہو, میریاں تعریفاں بھی کر دے رہو تے میرے کولوں معافیاں بھی منگ دے رہو. لو جی 100 گز رسا تے سرے تے کنڈ, اے وظیفہ اپنی زندگی دا معمول بنا لو, سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. ایک باری پڑھ کے سناؤ. اوئے ہوئے ہوئے اللہ الفاظ دے ہاں کہ انہاں دے دل چتر جان. میں کیویں تانوں دساں کہ ان الفاظ اندر کنی طاقت ہے, انہاں اندر کنا جان ہے. اور جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی پڑھدا ہے, رب اودے نال پیار کنا کردا ہے. ایتھے میں ویکھیا جے کوئی چن لگ گیا ہے, کوئی رنگ لگ گیا ہے, کوئی سٹار لگ گیا ہے, یہ اپنی ہی پاکیاں بیان کردا ہے. میں آ کیتا, میں آ کیتا, میں آ کیتا. اپنا پلہ چاڑ کہ میں اباں چ ڈبیاں, میں کچھ نہیں کیتا, جو کچھ کیتا ہے میرے پاک رب نے کیتا. اپنی پاکی نہیں کری دی, رب دی پاکی بیان کر, رب دیاں تعریفاں کر. اللہم اغفر لی پڑھ, استغفر اللہ پڑھ. ایک چھوٹا جا واقعہ سنانا, جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھدا ہے او دے تے دکھ آ جائے تے اللہ نو گوارا نہیں. جے نبیاں چوں ایک نبی سن تے ایک جگہ تے نا کسے درخت دے سائے تلے بیٹھے آرام پہ کردے سن تے ایک کیڑے نے نا چیونٹی نے انہاں نو ڈس لیا, کٹ لیا
انہوں نے سوچیا کہ کل کو ہور قافلہ آئے گا انہوں بھی تکلیف دین گے. انہوں نے نا اگ لا کے سارا جڑا ٹبر سی نا کیڑیاں دا جلا دیتا. اللہ پاک نے وہی گل کے آکھیا نبیا اے کی کیتا ہی ایک کیڑے نے کٹیا تے ساریاں کیڑیاں نو اگ لا کے جلا دیتا ہی. نبیا تینوں پتہ نہیں ہے کیڑیاں بھی میریاں تسبیح بیان کر دیاں نے. احرقت امتا من الامم تسبحو. میری ساری زندگی دے خطبے ایک پاسے اور اج دا میرا جملہ ایک پاسے. اللہ دی پاکی بیان کریا کر. ایتھوں شیطان دال آندا ہی اور بے صبری کرا کے بھی شیطان دال آندا ہی عجب بندے چ پیدا کر دیندا ہے. تو کوئی معمولی شے نہیں, تو بڑیاں صلاحیتاں دا مالک ہے, تو کوئی عام چیز ہے. عہدہ لے کے, پیسہ لے کے, خوشی لے کے, فتح لے کے, رب دی مدد لے کے جنہاں دیاں بولنیاں بدل جاندیاں نے نا او دی وجہ ہے بھی انہاں نوں اصل دی اندر اے سورۃ النصر سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سبحان اللہ پڑھیا کرو, سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اے دی وجہ تو اپنے بندے تے رزق دیاں بارشاں فرما دیندے نے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے قریش مکہ آندے ہوندے سن ساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ایڈا جو سچا بنیا پھرنا ہے تے اپنے رب نو کہے ساڈے تے پتھراں دا میਂہ پائے. توجہ کریو, ایڈے جو تسی سچے ہو جی میں نبی ہاں میرے تے وہی آندی اپنے رب نو کہو ساڈے تے پتھراں دا میਂہ پائے. اللہ پاک نے فرمایا سونیا جتھے تسی ہوو اوتھے اسی پتھراں دا میਂہ نہیں پاؤندے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. بھاویں مشرک بے ایمان نے معافیاں بھی تے میرے کولوں منگدے نے. جڑا بندہ اندروں ہو کے میرے کولوں معافیاں منگدا رہے میں اس بندے تے اپنا عذاب نہیں نازل کردا. لوگوں معافیاں منگو سچے دلوں. ساڈی معافی بھی ایک رکھتا ہے. سود چھڈنا نہیں, زنا چھڈنا نہیں, بھیناں دا حق چھڈنا نہیں, ظلم چھڈنا نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اے تیری قاضی استغفر اللہ. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. میں پاکستان دے اہل حق نو بھی پیغام دینا چاہنا جی اج تہاڈی تعداد ود گئی ہے نا اہل حق تے آپس میں لڑ لڑ کے مرو. تانوں مسیتاں چ نہیں سن وڑن دیندے جی اج اللہ نے اہل توحید نو غلبہ دیتا ہے, اہل سنت نو غلبہ دیتا ہے, اہل حدیث اہل حق نو غلبہ دیتا ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہنا آپس اندر ایک دوسرے دی عزتاں تے حملے نہ کرو, رب دی تسبیح بیان کرو, رب دی حمد کرو تے اے حرکتاں چھڈ کے جھوٹیاں آئیڈیاں بنا کے فیس بکاں تے آ کے ایک دوجے تے کیچڑ اچھالن دی بجائے استغفار کرو. رب عزت دوے, غلبہ دوے, شان و شوکت دوے, کثرت ہو جائے, مقام رتبہ مل جائے تے پھر ایک دوجے نہ لڑی دا نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھی دے تے استغفار کری دے. سانو استغفار کرن دا حکم ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ دی اس گل تے کیویں عمل کیتا ہے آخری گلاں سن لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بیان فرماندیاں نے نبی علیہ السلام رکوع اندر پڑھدے ہوندے ہن سبحان ربی العظیم تے سجدے اندر پڑھدے ہوندے سن بولو بولو سبحان ربی اعلیٰ. تے جدوں اللہ نے اے سورت نازل فرما دیتی نا اپنی وفات پاک تو 3 مہینے پہلے جدوں مکہ فتح ہویا تے سورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. سونیا رب دی مدد آ گئی ہے تے اچھی بولو فتح بھی. اینا اکھاں نہ تسی ویکھ لیا ہے چوک در چوک لوگ کلمہ پڑھ کے وے ماشاءاللہ مسجداں بھریاں نے اللہ دی رحمت نہ ساڈیاں بھی.
مدرسے آباد، مسجد آباد، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ و نستغفرہ۔ سونے رونقاں لگ گئیاں نے، ہن تسی سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے، تسبیح بیان کرنی ہے، حمد کرنی ہے تے استغفار کرنا ہے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے اس تو بعد نبی علیہ السلام نے جیڑی بھی نماز پڑھی نا 3 مہینیاں دے اندر، آپ رکوع وچ بھی یہی کہندے سن تے سجدے وچ بھی یہی کہندے سن، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ مختلف الفاظ دے نال نبی علیہ السلام دی دعا منقول ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تعریفاں تیریاں نے تے اللہ میں تیرا نبی، تیرے کولوں معافیاں دا طلبگار ہاں، اللہ مینوں بخشش دے خزانے عطا فرما دے۔ انہو کان توابا، سونیا سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی، استغفر اللہ پڑھو۔ انہو کان توابا، تواڈا اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے تے تواڈا اللہ اپنے بندیاں نال پیار ہی بڑا کرنے والا ہے۔ 3 روایتاں سنو پھر انشاءاللہ نماز کھڑی کریے۔ تواب تواڈے رب دا نام ہے، کتھے کھبے سجے جاندے پھر دیو۔ ایک حدیث سنا دینا، نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ رات نو اپنا ہاتھ کھلار دے نے، اپنے ہاتھ نو پھیلاندے نے۔ اللہ ہاتھ کیویں پھیلاندے نے؟ جویں اللہ دی شان دے لے کے، مل کے بولو، رب دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں تے اللہ دی صفات ورگی کسے دی صفات۔ رب دے ہاتھ ہے نے کہو جے نے، جے ہو جے اللہ دی شان دے لائق نے، کسے نال اسی تشبیہ نہیں دیندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک رات نو اپنے ہاتھ نو کھلار دے تے پھیلاندے نے، کیوں؟ تاکہ دن بھر دا جڑا بھلیا ہے رات نو اٹھ کے اللہ فرماندے نے توبہ کر لوے تے میں اپنے بندے دی توبہ نو قبول کر لواں۔ اچھا چلو کئیاں نو راتی ٹائم نہیں لگتا واٹس ایپ تے یا ٹی وی تے ہے یا اپنی اپنی مصروفیت ہے، تے فرمایا دن نو بھی اللہ اپنا ہاتھ کھلار کے رکھ دینے، اپنے ہاتھ نو پھیلا کے رکھ دینے، تاکہ رات دا بھلیا دن دے چانن چی کہہ دے اللہ بھول گیا سا معاف کر دے، سچے دلوں من جائے تے اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے دی توبہ نو قبول کر لینا۔ انہو کان توابا۔ لوگو فتنے دا دور جے بیٹا، ادھر دیکھ، حرام دا دور ہی فتنے دا دور ہے بیٹا، زیادہ گلا نہیں کرنیاں۔ جے منوں پوچھے نا شیخ صاحب چلا کٹ کے آئے ہو مکے چوں، لمبے عرصے تو بعد آئے، جے کوئی راز دے جاؤ پتر جوانی جو بھاگ لگ جائے گا، جملہ چلتا پھردا پڑھیا کر، گفتگو تھوڑی کریا کر، غیبت والیاں کو نہ بیا کر، فحاشی والیاں کو نہ بیا کر، جگت بازاں کو نہ بیا کر، تسبیح جیب اندر رکھ لے یا چلتا پھردا پڑھدا رہیا کر، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی، یا اس طرح پڑھ لے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ استغفار تے ہم تے تسبیح کریا کر، اللہ تینوں برکتاں بہاراں تے مندیاں مراداں پوریاں کر دین گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان توابا، رب کنی توبہ قبول کر دے۔ ایک نا جنگ دا موقع ہے، ایک عورت قیدن بن کے آئی تے جنگ دے موقع تے نا او دا بچہ گواچ گیا۔ میرے لئے ویکھیو نبی علیہ السلام نے فرمایا او عورت کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر، بچہ پہ لبدی ہے، بڑی بے چین، اچانک انہوں بچہ مل گیا، انجو نے سینے نہ لا کے دبایا ہے تے اپنے پتر نو دودھ پھیلان لگ پئیے۔ تے نبی علیہ السلام نے اللہ دیاں محبتاں دے کیمرے ہوتے فٹ کر کے صحابہ نو گل سمجھائی۔ آپ نے فرمایا صحابہ تسی سمجھ دے ہو کہ آ جڑی عورت جنوں بچہ لبا ہے اپنا پتر اگ چ سٹے گی؟ ویکھو نا کڈی بے قرار سی، پتر نہیں سی پیا ملدا تے ملیا تے کیویں اس طرح سینے نہ لا کے فوراً دودھ پھیلان لگ پئی ہے۔ دسو سمجھ دیو کہ اے ماں اپنے پوت نو اگ اندر سٹے گی؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی یہ تے کدی بھی نہیں ہو سکدا۔ تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رب العالمین اس ماں نالوں ارب خرب گنا زیادہ اپنے بندے نال زیادہ پیار کردا۔ کدی اس تیاری تے ٹکنا ہے، کدی ایتھے ڈگنا ہے، کدی ایتھے ڈگنا ہے۔ جناب کدی نماز پڑھی نہیں، چج نہ غسل کیتا نہیں، انہاں کو توحید لکھاوندا پھرنا ہے۔ عقیدہ توحید دی غیرت پیدا کر، تیرا رب تینوں پالن والا ہے، تیرا رب تواب ہے۔ انہو کان توابا۔ گل یاد آئی ہے تو سن لو،
ایک بہت بڑے محدث نے ایک دفعہ سورت پڑھنا پھر گل سنانا، فرمایا اذا اچھا اے 110 نمبر سورت ہے، 3 ایتاں نے، قرآن دی آخری سورت ہے جڑی مکمل نازل ہوئی، حرف کنے نے؟ بولتے نہیں گئے، پھر بولو 79۔ اور میں نہ خطبہ جمعہ بھی رہے تے ترجمہ کلاس بھی رہے، 79 حرف نے، جڑا 15-20 سیکنڈاں چ ایک واری پڑھ لیندا اللہ 790 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ تے کئی اینی محبت نہ پڑھتے ہیں، میں ممبر تے کھڑا قرآن ہاتھ وچ پھڑ کے کہنا اوے اے تے منیمم نے کم از کم 790 نیکیاں۔ تہاڈے وچ کئی بابے تے جوان تے اللہ والے انشاءاللہ ایسے بھی بیٹھے نے جڑے انہیں وجد اندر پڑھ دے نے، اللہ انہاں نوں کم از کم 7,90,000 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ بڑی توبہ قبول کردا ہے، بڑا رحم کردا ہے۔ آ جاؤ بندیا، آ جا۔ جوان بھی جا رہے نہیں، بزرگ بھی جا رہے ہیں۔ اب بیٹے نے دسیا ہے کمال آباد میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے بزرگ اچانک اللہ نو پیارے ہو گئے، دعا کرو اللہ قبر نور نہ بھر دے۔ جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں پتر کدوں آواز پہ جانی ہے، صلح کر لے، صلح کر لے۔ کتے ایسی حالت اندر تینوں موت آ گئی نا کہ رب تیریاں حرکتاں دی وجہ تو تیرا ناراض، تیرے تے ناراض ہے، تے پتر آخرت دے معاملے بڑے خطرے والے معاملے نہیں۔ آ جا قرآن کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، وڈے وڈے بول نہ بولیا کر، فسبح بحمد ربک واستغفر، تکبر نہ کریا کر، استغفار کریا کر، انہ کان توابا۔ بڑا مل پاندا ہی، بڑا قدردان۔ ایک نا محدث گزر رہے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، او نا حماد، حضرت حماد رحمت اللہ علیہ دے کول بیٹھے سن۔ ساری زندگی فیصلہ آبادی ہو، ادھر ویکھو، ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، ساری زندگی تہجد پڑھی ہے، ساری زندگی حج عمرے کیتے نے، کان کھولے ہو، لکھاں طالب علماں نو پڑھایا ہے ساری زندگی۔ تے اپنے یار بھرا نو حماد نو ایک دن کہن لگے حماد ایک گل تے دس، میرا اللہ قیامت والے دن مینوں معاف کر دے گا؟ جننے بہتے حج کرے، جننے بہتے عمرے کرے، جنہ بہتا صدقہ کرے، اونا جے تو اندروں لرزدہ رہنا نا میرا رب مینوں معاف کر دے گا، سمجھ لے اللہ پاک نے نبوت تو بعد والا درجہ صدیقیت اللہ پاک نے تینوں عطا کر دیتا ہے۔ حماد رب مینوں معاف کر دے گا۔ حضرت فرمان لگے پر امید رہو اللہ تو تانوں اللہ ضرور معاف کرے گا۔ تے نال حماد نے ایک گل، وہ بھی محدث سن بہت بڑے، انہاں گل بڑی وڈی کہی۔ انہاں کہا سفیان ثوری جی میں تے اللہ تے ایڈا پر امید جے کل قیامت والے دن مینوں میرا اللہ اختیار دے دے نا حماد دس تیرا صاحب میں کراں کہ تیرے ماں باپ کر لین؟ تینوں اختیار ہے، آنے دے میں تیرا صاحب کر لینا، آنے دے تیرے ماں باپ اگے کھاتا رکھ دینے، تیرے ماں باپ تیرا صاحب کر دین۔ حماد کہنے لگے او سفیان مینوں قسماں نہیں اس رب دے پیار دیاں، جے میرا اللہ مینوں اختیار دے دے نا کہ ماں باپ کولوں تیرا حساب کرائیے یا میں کراں، تے میں اپنا حساب اپنے رب کولوں ہی کراواں گا۔ کیوں؟ اللہ ارحم من ابی و امی، اللہ ارحم من ابی و امی، اللہ ارحم من ابی و امی، کیونکہ میرا اللہ میری ماں دے میرے باپ نالوں 1000 گنا لکھ گنا بڑھ کے میرے نال زیادہ پیار کردا ہے تے میرے تے زیادہ رحم کردا ہے۔ انہو کان توابا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری گل سن لو، روایتاں بہت زیادہ نے، آخری روایت تانوں سنا دینا، بلکہ ایک روایت اندر میں پڑھیا ہے جدوں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔
آ گئی اللہ پاک دی مدد تے فتح تے تسی ویکھ لیا کہ لوگ شوق در شوق ذوق در ذوق جماعت در جماعت جتھیاں دے جتھے دین چ داخل ہو گئے نے ہن تسبیح پڑھو حمد کرو استغفار کرو اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سمجھو کہ ڈیوٹی ختم ہو گئی نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو بلایا اس صورت اترن تو بعد تے آپ نے فرمایا فاطمہ اذا جاء نصر اللہ آ گئی ہے ہن پتر انجی لگدا ہے کہ اللہ پاک نال ملاقات دا وقت قریب آ گیا ہے سیدہ رو پئیاں فرمایا پتر رون والی گل نہیں سب تو پہلے میری تیری ملاقات ہوئے گی پھر ہس پئیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا شیوخ بدر وڈے وڈے بدرے صحابیاں دے نال مجلس اندر بیندے سن تے نال ایک ننے منے صحابی حضرت ابن عباس ایویں زیادہ تو زیادہ میکسیمم 20 سال عمر ہوئے گی جوانی دی عمر چھوٹی عمر حضرت ابن عباس نو بھی بٹھاندے ہوندے سن تے کئی وڈے کبار بدری صحابی آندے ہوندے سن عمر چھوٹی ہے ساڈے پتراں ورگا پوتیاں دوتیاں ورگا تے عمر انہاں نو بھی نال بٹھا لیندے نے تے حضرت عمر فرماندے نے میں کسے مقصد واسطے بٹھانا چلو تانوں میں سمجھاواں گا کہ میں ابن عباس نو کیوں بٹھانا خیر ایک دن بیٹھے تے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ اللہ نے ویسے نا سردی نا بہت ہی کرو اللہ نے تانوں بڑا ہی موقع دیتا ہے جے ہیٹر گیس آوندا ہوئے تے ہیٹر لا کے نا سارے بچیاں نوں چار چفیرے بٹھا لو ایک قرآن پاک دی سورت تفسیر والی کتاب سامنے رکھ لو روزانہ کوئی نہ کوئی رل مل کے سورت پڑھیا کرو اللہ نے تانوں تفسیر پڑھن واسطے ٹائم دیتا ہے اے اللہ پاک نے تانوں دعاواں یاد کرنا ہر ویلے سردی دے پیچھے پئے ہو ویکھ لو کرونا آیا تے کنے معاملے جے بگڑے نے تے سیدھے بھی کنے ہوئے نے اے جڑی سردی بھی ضرورت تو ود ہے اللہ دی قدرت بھی ہے تے تہاڈے لئی مہلت بھی ہے ہو سکتا ہے کئیاں نوں تہجد دا موقع ساری زندگی نہ ملیا ہوئے ہن مل جائے تے انہاں راتاں دی تہجد تے سبحان اللہ سینے ٹھنڈ پاؤ حضرہ ایمان دی حرارت نہ آمین کہہ کے اللہ انہاں راتاں دی تہجد نصیب کر دے انج نہیں اللہ انہاں راتاں دی تہجد نصیب کر دے اللہ انہاں راتاں نوں اٹھ کے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی اللہ سانوں رج پڑھن دی توفیق عطا فرما دے ایدن نالوں بڑا وظیفہ کوئی نہیں تے ایدن نالوں بڑا تویز کوئی نہیں جے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی اللہ جی تسی پاک ہو نعمتاں تسی دتیاں نے تعریفاں تہاڈیاں کرنا باقی جس تک میرا معاملہ ہے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوماں تک گناہاں وچ ڈبیاں اللہ مینوں اپنی رحمت نال معاف فرما دے